نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم شرک کے بارے میں پڑھیں گے۔ شرک کے لفظی معنی ہیں حصے داری، شراکت داری اور ساجھے پن کے ہیں۔ ساجھے پن کے معنی ہیں اکٹھا کرنا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو، جیسے عیسائی کرتے ہیں عقیدہ تثلیث میں تین کو نعوذ باللہ ایک خدا مانتے ہیں۔ اور شرک کی تعریف کیا ہے کہ دین کی اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی عز و جل کی ذات یا صفات اور اس کے تقاضوں میں کسی کو اس کا حصہ دار، ساتھی اور ساجھی ٹھہرایا جائے۔ شرک جو ہے اس کی ابتدا کس طرح ہوئی ہے؟ کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا عقیدہ جو ہے یہ توحید کا ہے، شرک جو ہے یہ بعد میں آیا۔ تو اس کے بارے میں علماء کے اور مفسرین کے کئی اقوال ہیں، جس میں جس بات پر سب کا اتفاق ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ شرک کی ابتدا جو ہے یہ تصویر سے ہوئی ہے۔ پہلی امتوں پر تصویر جو تھی یہ ان کے لیے جائز تھی، اس امت کے لیے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اشد العذاب یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب جو ہے یہ مصور لوگوں پر جو تصویر بناتے ہیں جانداروں کی، یہ ان کے لیے ہوگا۔ جب آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے یہ دور دراز علاقوں تک پھیل گئی تو شیطان ان لوگوں کے پاس آیا جو دین سے دور تھے، اور ان کو کہا کہ جو نیک لوگ تم سے دور ہیں ان کی تصویریں اپنے پاس بنا کے محفوظ کر لو۔ جب یہ تصویریں پرانے ہونے لگیں تو پھر شیطان نے آنے والی نسلوں کو یہ کہا کہ ان تصویروں کو پتھروں پر بنا کر محفوظ کر لو۔ چنانچہ یہ تصویریں پتھروں پر بنائی گئیں۔ پھر اس کے بعد ان تصویروں کو جو ہے ایک شکل دے دی گئی، بت کی شکل دے دی گئی، اور شیطان نے ان سے یہ کہا کہ ان جب عبادت کرو تو اپنے ساتھ رکھو، کیونکہ ان کو تم دیکھو گے تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ پھر اس کے بعد آنے والی نسلوں کو شیطان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ در حقیقت یہ تمہارے معبود تھے، تمہارے آباء و اجداد کے، جنہوں نے تمہارے لیے بنائی ہیں، وہ تمہیں بتانا بھول گئے تھے، اور اس طرح جو ہے یہ شرک کی ابتدا ہوئی۔ قرآن کریم میں شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، انا بے شک اللہ رب العزت لا نہیں یغفر معاف فرمائے گا، ان یشرکا کہ شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ، ویغفر اور معاف فرما دے گا ما دونا جو علاوہ ہیں ذالکا اس کے، لمن جس کے لیے یشاء چاہے گا۔ شرک کی تین اقسام ہیں، دو جو ہیں شرک اکبر میں آتی ہیں، اور ایک صفت جو ہیں وہ شرک اصغر میں آتی ہے، چھوٹا شرک۔ جو شرک اکبر ہے اس میں ایک وہ علماء نے فرمایا کہ ایک تو کرتے ہی انسان کافر ہو جاتا ہے، وہ ہے ذات میں شرک۔ ایک وہ ہے جو صفات میں شرک ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا، ایسا کرنے سے انسان فاسق ہو جاتا ہے، سخت گناہ گار ہو جاتا ہے، توبہ نہ کی تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور تیسرا جو ہے وہ صفات کے تقاضوں میں شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے، اور یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ آئیں تینوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا ہے جی ذات میں شرک، اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک بنائیں، یہ ہمسر کسی کو بنائیں، برابر سمجھیں، یا اللہ رب العزت کی اولاد، یا اللہ کو کسی کی اولاد سمجھا جائے۔ چار صورتیں ہیں اس کی، یا دو یا تین خداؤں کو اللہ رب العزت کے ساتھ شامل کرنا ہے، تو یہ تمام جو ہیں یہ ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ جو صفات میں شرک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں، 99 صفات ہیں، ہاں جیسے اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قادر مطلق ہے، رزاق ہے، علیم ہے، تو اسی طرح اللہ کی سب صفات ہیں۔ تو مخلوق میں کسی کو یہ صفات دینا یا اس کے لیے سمجھنا، یہ صفات میں شرک ہے۔
کیونکہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل اور مانند نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا یہ صفات میں شرک۔ ایک ہے صفات کے تقاضوں میں شرک، جو چھوٹا شرک ہے، شرک اصغر ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ رب العزت کی صفات کے تقاضے ہیں۔ میں دو مثالیں آپ کو دوں گا۔ ایک ہے علیم، علم والا، تو اس لفظ صفت علیم میں یہ تقاضا ہے کہ انسان علم حاصل کرے، محنت کرے، کوشش کرے، اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت پر چھوڑے۔ اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک طالب علم علم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور نتیجہ اللہ رب العزت پہ چھوڑتا ہے، تو وہ صفات کا تقاضا پورا کر رہا ہے لفظ علیم کا۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے محنت، کامیابی، نمبر ملیں گے اپنی قابلیت سے، اپنی محنت سے، تو وہ اس علیم کو بھول جاتا ہے، اپنی محنت کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو یہ صفات کے تقاضوں میں شرک کہلاتا ہے۔ دوسری مثال، اللہ رب العزت کی صفت ہے رزاق، رزق دینے والا۔ اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جاب کرے گا، نوکری کرے گا، محنت کرے گا، اور رزق جو ہے وہ نتیجہ اور رزق جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھے گا، اس رزاق کو اپنے حوالے کر دے گا۔ لیکن اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے رزق اسی کاروبار سے یا جاب سے ہی مل رہا ہے، تو وہ اس رزاق کو بھول جاتا ہے، تو یہ صفات کے تقاضوں میں شرک ہے، چھوٹا شرک ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔